السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ کسی دن خلیفہ ہارون رشید بہت فکر مند مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ اسے کوئی چیز، کوئی بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت مایوسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر کار اس نے اپنے وزیر جعفر کو بلوایا۔ جعفر فوراً خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنا حال کہہ سنایا اور کہا کہ ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر جعفر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خلیفہ سے کہا، حضور، اس کا تو مجھے ایک ہی علاج نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہم بھیس بدل کر ایسی جگہ جائیں جہاں عام رعایا بالکل سادہ زندگی گزارتی ہے۔ وہ لوگ کبھی فکر مند اور مایوس نظر نہیں آتے، اور کچھ ایسا ہی اچھا آپ کا نظام حکومت ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں جا کر آپ سارے غم بھول جائیں اور دوبارہ خوش و خرم نظر آنے لگیں۔ خلیفہ نے وزیر کی رائے کو بہت پسند کیا۔ اس نے اپنے حبشی غلام مسرور کو بلا بھیجا۔ مسرور بھی فوراً حاضر ہو گیا۔ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر محل سے باہر نکل گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور تینوں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گیت بہت پیارا تھا اور گانے والے کی آواز بہت سریلی اور میٹھی تھی۔ گیت کے ایک ایک لفظ سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ رو رو کر ایسے نہ مرو، کھاؤ پیو اور عیش کرو، غم کو پاس نہ آنے دو، خوشیوں سے دامن بھر لو، سب سے ہنس ہنس کر بولو، ہر ایک کا دل خوش کر دو، جو ہر دم خوش رہتے ہیں جینا اس کو کہتے ہیں۔ وہ تینوں اسی طرف بڑھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ ستاروں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا ٹیلے کو کاٹ کر زینے بنائے گئے ہیں اور اوپر ایک معمولی سا گھر بنا ہوا ہے۔ ٹیلا زیادہ اونچا نہیں تھا۔ جلد ہی وہ اوپر پہنچ گئے۔ مکان کی کھڑکی کھلی تھی اور اندر ایک شخص دونوں ہاتھوں میں کانچ کے ٹکڑے لیے انہیں بجا کر خوب لہک لہک کر گا رہا تھا۔ خلیفہ بولا، یقیناً میرے دکھ کا علاج یہاں ہے۔ مسرور، اس شخص کو آواز دو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے۔ مسرور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے فوراً کھڑکی میں سے سر نکال کر غصے سے پوچھا، کون بدماش ہے جس نے میرے گانے میں مداخلت کی اور کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خلیفہ نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اور بولا، ہم لوگ تاجر ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم صرف رات کو کچھ دنوں تک یہاں آرام کریں اور سوئیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ان کے سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ وہ بولا، تم لوگ تو مجھے تاجر نظر نہیں آتے۔ خیر، تم لوگ اندر آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا مجھ سے کچھ کھانے پینے کے لیے مت مانگنا، اور میں اپنی شراب کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک بات اور یاد رکھو، تم تینوں وعدہ کرو کہ یہاں جو کچھ دیکھو گے اور سنو گے اس کے بارے میں یہاں سے جانے کے بعد کسی سے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے متعلق کسی سے کچھ پوچھو گے۔ اس کے بعد اس نے مسرور اور جعفر کا خوب مذاق اڑایا اور برا بھلا بھی کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ عجیب انسان تھا ان کا میزبان۔ خلیفہ، مسرور اور جعفر ایک کنارے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان سے کچھ دور ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر بھنا ہوا گوشت، مختلف قسم کے پھل، مٹھائیاں اور ایک بڑی سی شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ صبح ہو رہی تھی۔ مالک مکان دسترخوان پر رکھی ہوئی تمام چیزیں صاف کر چکا تھا اور شراب کی بوتل بھی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، جناب، آخر آپ ہیں کون؟ آپ تو عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی شراب پیتے ہیں۔ میزبان نے خلیفہ کو گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے کوئی سوال مت پوچھو۔ پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا نام قاسم ہے اور میں ایک لوہار ہوں۔ میں تقریباً 20 برس سے بغداد میں لوہار کا کام کرتا ہوں اور صبح سے شام تک 5-7 درہم روزانہ کما لیتا ہوں۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب میں گھر جانے لگتا ہوں تو ساری رقم خرچ کر کے میں اچھے اچھے کھانے اور قیمتی شراب کی بوتل خرید لیتا ہوں۔ گھر پہنچ کر پہلے میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں، پھر تازہ دم ہونے کے بعد جھوم جھوم کر گیت گانے لگتا ہوں۔ اس کے کچھ دیر بعد میں پھر آرام کرتا ہوں اور نہا دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔
میں جو کچھ خرید کر لاتا ہوں سب کھا جاتا ہوں۔ میں بہت خوش خوراک ہوں، محنت بھی تو اتنی ہی کرتا ہوں۔ کھانے کے بعد بوتل کی ساری شراب پی کر میں بے خبر ہو کر سو جاتا ہوں، اور پھر صبح ہی صبح میری آنکھ کھلتی ہے اور میں اپنا کام کرنے کے لیے شہر روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں دن بھر صرف کام کرتا ہوں اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یہی میرا معمول ہے۔ میں جو شراب پیتا ہوں اس میں نشہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے قوت حاصل ہوتی ہے اور اچھی نیند آتی ہے۔ خلیفہ بولا، اگر تمہیں کل کچھ کام نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قاسم نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیسے بدخواہ ہو تم، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور پھر تمہارا جو حشر ہوگا اور پھر جو تمہارا حشر ہوگا اس کی خبر سارے بغداد میں پھیل جائے گی۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ہم لوگ تو غیر ملکی تاجر ہیں، ہم تمہیں کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے خلیفہ اور اس کے ساتھی باہر نکل گئے۔ قاسم انہیں برا بھلا کہتا رہا اور چیختا چلاتا رہا۔ قاسم کی بد زبانی اور برے سلوک سے خلیفہ ہارون رشید بہت لطف اندوز ہوا۔ اس نے قاسم کو مذاقاً ستانے کی ٹھان لی۔ دوسرے ہی دن خلیفہ نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ آج سے 3 دنوں تک تمام لوہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا حکم ہے، اور جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قاسم جب شہر پہنچا اور اس نے یہ خبر سنی تو فوراً اس کا دھیان اس مہمان کی طرف گیا جس نے اس سے کام نہ ملنے کی بات کہی تھی، لیکن وہ اسے کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ وہ سر جھکائے ہوئے افسردہ حال اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں حمام خانے بنے ہوئے تھے، اور لوگ روزانہ وہاں جا کر غسل کرتے اور شام کو بدن پر مالش کرواتے تھے۔ اس طرح حمام خانے والے کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی، ارے قاسم بھائی، اتنے اداس کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے مڑ کر دیکھا، حمام خانے کے دروازے پر اس کا پرانا دوست خالد کھڑا ہوا تھا۔ خالد وہیں کام کرتا تھا۔ قاسم نے اسے سارا حال کہہ سنایا۔ خالد بولا، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ 3 دن تک تم یہاں میرے ساتھ حمام خانے میں کام کرو۔ قاسم راضی ہو گیا۔ وہ حمام میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دھوتا اور مالش کرتا رہا۔ اس کام کے لیے اسے 5 درہم شام کو مل گئے، اور وہ حسب معمول تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، حمام خانے میں کام کرنا کتنا آسان ہے اور آمدنی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب میں لوہار کا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ رات ہو گئی تھی اور چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قاسم کی کھڑکی کی روشنی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ قاسم نے دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے وہی تینوں تاجر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر قاسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تینوں اندر داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ لوہاروں کی تمام دکانیں بند کر دینے کے باوجود اس کے پاس موج اڑانے کے لیے رقم کہاں سے آ گئی۔ ابھی وہ قاسم سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے کھا پی لینے دو، پھر کچھ پوچھنا۔ دسترخوان تو پہلے سے ہی سجا ہوا تھا۔ آج تو دسترخوان پر تیتر بٹیر اور طرح طرح کے پھل، مٹھائیاں اور شراب کی بوتل نظر آئی۔ قاسم کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے بوتل کی ساری شراب بھی پی لی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ کھلنے لگا۔ قاسم نے اپنے تینوں مہمانوں کو جی بھر کر گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، تم تو بالکل کالی زبان والے معلوم ہوتے ہو۔ تم نے کل رات جو کہا تھا وہی آج ہو گیا۔ قاسم بہت دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ جب اس کے دل کا غبار نکل گیا اور وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا، لوہاروں کی دکانیں تو 3 دنوں کے لیے بند ہیں، پھر تمہارے پاس 5 درہم کہاں سے آ گئے؟ قاسم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آج میں نے ایک حمام خانے میں کام کیا اور بڑی آسانی سے مجھے 5 درہم مل گئے۔ قاسم نے سچ بات کہہ دی۔ خلیفہ نے پھر کہا، اور اگر ہارون رشید نے حمام خانے بھی بند کرا دیے تو؟ اب تو قاسم بھڑک گیا اور گرج کر بولا، تم تینوں اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر خلیفہ نے حمام خانے بھی بند کروا دیے تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ قاسم بہت غصے میں تھا۔ تینوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر وہاں رات گزاری۔
اور صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی تینوں محل میں واپس آ گئے۔ محل میں پہنچتے ہی خلیفہ نے قاسم کو پھر سزا دینے کی ٹھان لی۔ اس نے اسی دن پھر اعلان کروا دیا کہ بغداد کے تمام حمام خانے 3 دنوں تک بند رہیں گے۔ بغداد میں جگہ جگہ یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ قاسم بھی شہر میں پہنچ چکا تھا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ کیوں اس نے رات کو تینوں مہمانوں سے حمام خانے والی بات کہہ دی۔ آخر وہی ہوا جو اس کالی زبان والے تاجر نے کہا تھا، لیکن اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ قاسم نے سوچا کہ اب اسے کوئی اور کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ آج کے لیے 5 درہم کا انتظام ہو سکے۔ وہ در در بھٹکتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پہنچا۔ اس کی نظر گھر کے کونے میں پڑے ہوئے ایک لمبے کپڑے کے ٹکڑے پر پڑی۔ قاسم نے فوراً وہ کپڑا اٹھا لیا اور اس کپڑے کو بازار میں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ کپڑا 5 درہم میں فروخت ہو جائے گا۔ وہ کپڑے کا لمبا ٹکڑا لے کر کپڑا بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک دینی مدرسہ تھا۔ قاسم نے مدرسے کے غسل خانے سے غسل کیا اور کپڑے کو بھی دھویا۔ اس نے گیلے کپڑے کو سکھانے کے لیے اپنے صافے میں لپیٹ لیا۔ وہ کپڑے کے بازار میں اس طرح پہنچا جہاں اس کے دھاری والے کپڑے کی اچھی قیمت مل سکتی تھی۔ وہ بازار میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ ایک عورت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، جناب آپ تو قاضی کی عدالت کے وکیل ہیں، مہربانی کر کے میرا مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کیجیے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ قاسم اپنے صافے پر جیسا سفید دھاری والا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، بالکل اسی طرح عدالت کے وکیل بھی سر پر صافے کی طرح لپیٹے رہتے تھے۔ عورت نے غلطی سے لوہار کو وکیل سمجھ لیا۔ لوہار سمجھ گیا کہ عورت نے اسے وکیل سمجھ لیا ہے، لہٰذا اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے سوچا اس موقع سے تو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے بالکل وکیلوں کے انداز میں کہا، کہو کیا بات ہے، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ عورت بولی، میرا شوہر ایک بڑئی ہے، مجھ سے شادی کرتے وقت اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے روزانہ 5 درہم خرچ کے لیے دے گا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے 1 درہم ہی دیتا ہے۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، کیسے گھر کا خرچ پورا کروں؟ قاسم نے برہم ہو کر کہا، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ میں اسے ایسی سزا دلواؤں گا وہ تمہیں روزانہ مقررہ رقم ادا کرنے لگے گا۔ عورت بولی، میرے شکایت نامے پر نائب قاضی کے دستخط تو لے لیجئے۔ قاسم بولا، میں ہی نائب قاضی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کے شکایت نامے پر دستخط کیے اور عورت سے پوچھا، تمہارے شوہر کی دکان کہاں ہے؟ عورت بولی، یہ گلی جہاں دائیں جانب مڑتی ہے وہیں کونے پر اس کی دکان ہے۔ قاسم نے کہا، میں اسے ابھی پکڑ کر لاتا ہوں۔ عورت نے خوش ہو کر قاسم کو 2 درہم دیے اور قاسم عورت کو اسی جگہ ٹھہرنے کے لیے کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ گلی کے دائیں جانب مڑتے ہی اسے بڑی اپنی دکان میں کام کرتا ہوا نظر آیا۔ قاسم نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر دوسری گلی میں گھس گیا۔ بڑئی چلاتا رہا، ارے بھائی کون ہو تم اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ قاسم نے گرجدار آواز میں کہا، میں تمہیں قاضی کی عدالت میں لے جا رہا ہوں۔ تم اپنی بیوی کو وعدے کے مطابق روزانہ 5 درہم کیوں نہیں دیتے؟ مجھے جانتے ہو میں نائب قاضی ہوں۔ بڑئی بولا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے روزانہ اپنی بیوی کو پوری رقم ادا کروں گا اور اس سے کبھی جھگڑا بھی نہیں کروں گا۔ قاسم نے اسے اپنی پیٹھ پر سے اتارتے ہوئے کہا، اور میرا معاوضہ کون دے گا؟ بڑئی بولا، اس وقت تو میرے پاس صرف 3 درہم ہیں، یہی لے لو۔ قاسم بولا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کوئی شکایت سنوں گا تو تمہیں قید خانے میں پہنچا دوں گا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ 5 درہم لے کر قاسم نے روزانہ کی طرح کھانے کا انتظام کیا، شراب کی بوتل خریدی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اتنے معاملات طے کرتے اور سلجھاتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رات ہونے تک وہ گھر پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ خلیفہ کام کرنے کے کون کون سے راستے بند کرتا ہے، اور ہاں، اور آج تو میں ان تاجروں کو بھی بتا دوں گا کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ مجھے کل کی فکر نہیں رہتی، میں بس آج کا سوچتا ہوں اور ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ قاسم بہت خوش تھا۔ اس نے کچھ دیر آرام کیا
اور پھر ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے لے کر انہیں بجا کر اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں گانے لگا۔ وہ روزانہ نئے نئے خوشی کے نغمے گاتا تھا۔ آج وہ گا رہا تھا، اتنی حسین یہ رات ہے، ہر بات میں کیا بات ہے، رب نے کرم مجھ پر کیا، خوشیوں سے دامن بھر دیا، ہنستا ہوں میں گاتا ہوں، جس جا جدھر جاتا ہوں، غم سے میں کوسوں دور ہوں، مسرور ہوں۔ اچانک وہ گاتے گاتے رک گیا اور خلیفہ کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ شرعی عدالتیں تو ہرگز بند نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، گویا اب میرا یہ کام ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کھانے پینے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے شراب پی، ادھر بوتل خالی ہوئی اور ادھر تینوں تاجر آن پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی قاسم کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ تینوں تاجر سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ تھک ہار کر قاسم نے انہیں گھر میں بلا لیا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ تاجروں کو اپنے نئے کام کے بارے میں ہرگز نہیں بتائے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ اب خلیفہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آج اگر اس کالی زبان والے نے کچھ پوچھا تو وہ اسے اپنے نئے کام کے متعلق بتا دے گا۔ جب خلیفہ نے اس سے اس کے نئے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اکڑ کر جواب دیا، ارے اب تو میں وکیل کا بھیس بدل کر قاضی کی عدالت میں جانے لگا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کل خلیفہ کیسے عدالتیں بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قاسم کی بات سن کر خلیفہ نے تو کچھ نہ کہا۔ تینوں نے قاسم کے یہاں رات بسر کی اور صبح ہونے سے پہلے پھر محل میں پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ ہارون رشید نے عدالت کے قاضی کو بلوایا۔ قاضی فوراً محل میں حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، عدالت میں شہر کے تمام مقدمات پیش کرنے والے تمام نمائندوں کو ہم نے منتخب کیا ہے اور عدالت کے تمام نمائندوں یا وکیلوں کے پاس ہمارا مہر لگا ہوا اجازت نامہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ بدماش نمائندوں کا بھیس بدل کر سرکاری نمائندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسے نمائندوں کو آج ہی تلاش کر کے انہیں باہر نکال دو۔ خلیفہ کی بات سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ایسا حکم تو کبھی خلیفہ نے نہیں دیا تھا، آخر یہ کیا راز ہے؟ یہ سوچتا ہوا قاضی اسی مدرسے میں پہنچا جہاں شہر بغداد کی تمام عدالتوں کے نمائندے روزانہ اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے مشورے کرتے تھے اور پھر اپنی اپنی عدالتوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام نمائندوں کو خلیفہ کی پولیس والوں نے گھیر لیا، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ قاضی عدالت کے ہر نمائندے سے اس کا اجازت نامہ طلب کرتا، اسے بغور دیکھتا اور واپس کر دیتا۔ قاضی باری باری ایک ایک نمائندے کے کاغذات دیکھ کر انہیں علیحدہ کمرے میں سپاہیوں کی نگرانی میں بھیج رہا تھا۔ قاضی نہ صرف نمائندوں کے اجازت نامے دیکھ رہا تھا بلکہ ان کے خاندان کی ساری تفصیل بھی پوچھ رہا تھا، کیونکہ خلیفہ کے عدالت کے خادم خاص کے پاس تمام نمائندوں کی مکمل معلومات درج تھی۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس کارروائی کا ایک ہی مطلب ہے، اب اس کا بچنا ناممکن ہے اور خلیفہ اسے سخت سزا دے گا۔ جلد ہی قاضی نے قاسم کو پکڑ لیا۔ خلیفہ کے سپاہیوں نے اسے ڈنڈوں سے خوب پیٹا۔ قاضی نے اسے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور بےعزتی کی، پھر اسے ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے سے نکال دیا جہاں وہ مختلف عدالتوں کے نمائندے اور وکیل روزانہ اکٹھے ہوتے تھے۔ قاسم کی نظروں کے سامنے بار بار اس تاجر کا چہرہ گھوم رہا تھا جو ہر رات اس کے لیے کسی بری خبر کا اندیشہ ظاہر کرتا تھا۔ یہی تمام باتیں سوچتا ہوا اور فکر میں ڈوبا ہوا قاسم اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب وہ بغداد سے جلد نکل جانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں جسے وہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک خالی میان پر پڑی۔ اس میان میں کبھی اس کی تلوار رہتی تھی، لیکن اب اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس کی تلوار آخر کہاں گئی۔ میان تھی تو پھر تلوار کہاں گئی؟ پھر اس کی نظر کھوٹی سے لٹکے ہوئے صافے پر پڑی۔ ایک کونے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ قاسم نے اسے اچھی طرح تراش کر لکڑی کی تلوار بنائی۔ اس نے تلوار کا دستہ تو اتنی خوبصورتی سے بنایا اور ایسا رنگ دیا کہ وہ سچ مچ کی تلوار کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھوٹی سے لٹکا ہوا چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھا، میان میں لکڑی کی تلوار رکھی، سر پر صافہ اچھی طرح جمایا، ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا لیا
उसे तेल लगाकर खूब चमकाया और घर से निकलकर बगदाद शहर की तरफ रवाना हो गया। कासिम बिल्कुल कोई दारोगा नजर आ रहा था। उसे आज के लिए 5 दिरहम की फिक्र थी। वो जल्द से जल्द शहर पहुंच जाना चाहता था। वो जिस जगह रहता था वो इलाका बगदाद की हदूद से बाहर था, लेकिन वो हरगिज कासिम नहीं कहला सकता था जब तक रोजाना उसके साथ कोई अजीब वाक़या पेश न आ जाए। वो अपने ख्यालात में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ है। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। अब वो होश में आया। वो बगदाद के एक बाजार में खड़ा था और एक जगह उसे बहुत भीड़ नजर आ रही थी। वो फौरन भीड़ की तरफ भागा। भीड़ को हटाता हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे की दाढ़ी के बाल नोच रहे थे। दोनों बहुत जख्मी थे और सड़क पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों को लड़ने से मना करता और उन्हें एक दूसरे से छुड़ाता, लेकिन जैसे ही कासिम ने इनके करीब पहुंचकर अपना डंडा उन्हें मारने के लिए उठाया, दोनों लड़ना भिड़ना छोड़कर फौरन अलग हो गए। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी को बाजार के एक बड़े इज्जतदार ताजिर की आवाज ने तोड़ा। वो कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े दारोगा साहब, आपने बरवकत यहाँ पहुंचकर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मेहरबानी फरमाकर मेरी जानिब से ये 5 दिरहम कबूल फरमाइए और इन बदमाशों को खलीफा के सामने पेश कीजिए ताकि वो अपने किए की सजा पा सकें। कासिम ने दिल में सोचा, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह है। ये लोग मुझे खलीफा का खास दरोगा समझ रहे हैं। अब तो रोजाना मुझे किसी न किसी बहाने से 5 दिरहम मिल जाया करेंगे। अगर मैंने इस मौके से फायदा नहीं उठाया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। कासिम दोनों गुंडों को पकड़कर ले गया और खलीफा के महल के पास खड़े हुए दारोगा के हवाले कर दिया, जो असल में खलीफा का खास दारोगा था। उसके साथ कई मातहत दारोगा भी थे। वो सब हैरत से कासिम को देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कासिम को कभी नहीं देखा था, लेकिन कासिम के बात करने का अंदाज ऐसा रौबदार था कि वो सब उससे मरूब हो गए और उसे खलीफा का ही मुकर्रर करदा कोई अहम दारोगा समझ बैठे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि ये खलीफा का कोई खास दारोगा होगा जिसे खलीफा ने बहुत अहम कामों के लिए रखा होगा। वो सब मुतमईन हो गए। दारोगा खास को भी कासिम पर कोई शक न हुआ। कासिम हंसता मुस्कुराता रात के लिए तमाम चीजें खरीदकर अपने घर पहुंच गया। रात होने लगी थी। कासिम अपने रोज के काम में मसरूफ हो गया। उसे तीनों ताजरों का इंतजार था। उधर खलीफा ने भी भेस बदलकर कासिम के घर पहुंचने की तैयारी शुरू की। इसने वजीर जाफर से कहा, अब तो वो लोहार अपने घर में बैठा रो रहा होगा। जाफर और अफशी ने खलीफा से कहा, अब हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इतनी मार खाने के बाद वो हमारे साथ बुरी तरह पेश आएगा। अब उसके सब्र का पैमाना छलक गया होगा। लेकिन खलीफा बोला कि हम जरूर उसके घर जाएंगे। आज हम उसके लिए मुर्ग मुसल्लम और उम्दा उम्दा खाने ले जाएंगे। मैं उसे भूख से बेताब होकर अपने कदमों में घसीटता हुआ आकर गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। वो तीनों ताजिर के भेस में 5 अदद मुर्ग मुसल्लम और उम्दा खाने लेकर महल के खुफिया दरवाजे से निकल पड़े। अभी वो कासिम के घर से दूर ही थे कि उन्हें फिर गाने की आवाज सुनाई दी। वही मीठी और सुरीली आवाज। कासिम गा रहा था, मेहनत कश इंसान हूँ, मुझसे कैसे खुशियां रूठेंगी। मैं चाहूं तो पत्थर से भी नूर की किरणें फूटेंगी। जैसे भी हालात हों हरदम गीत खुशी का गाता हूँ। तारों को मैं छेड़कर अपने दिल का साज बजाता हूँ। तीनों ताजिरों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वजीर जाफर बोला, हैरत है भाई, वो आज भी हमेशा की तरह खुश है। खलीफा हैरत से बोला, हमें मालूम करना पड़ेगा कि आज उसने कैसे 5 दिरहम हासिल किए। इतना कहकर वो तीनों तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही वो कासिम के मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। कासिम ने खिड़की में से झांकते हुए कहा, आओ मेहरबानो आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतजर था। उसके सर पर अब तक दारोगा का साफा बंधा हुआ था। आओ आओ, आज मैं तुम्हारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करूंगा। खलीफा बोला, आज हम आखिरी बार तुम्हारे घर में कयाम करेंगे। कल हम बगदाद छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आज रात का खाना हमारी तरफ से होगा और तुम हमारे मेहमान होगे।
कासिम बोला, तो फिर देर किस बात की है, अंदर आ जाओ। अब मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ, तुम्हारे जो जी में आए वो कहो। फिर वो खलीफा से बोला, और तू एक काली जबान वाले, कल के लिए कौन सी पेशन गोई करेगा, वो भी करके देख ले। अब कभी मेरा काम बंद नहीं होगा, क्योंकि अब मैं खलीफा के जो खास दरोगा हैं उनमें शामिल हो गया हूँ। इतना कहकर इसने जोरदार कहका लगाया। कासिम की बातें सुनकर खलीफा दंग रह गया। कासिम की बातें सुनकर खलीफा दंग रह गया। उन्होंने कासिम के साथ खाना खाकर बेचैनी से रात गुजारी और सुबह होने से पहले महल में पहुंच गए। खलीफा ने जितने खास और वफादार दरोगा थे उनसे मालूम कर लिया कि कैसे धोखा देकर कासिम उनमें शामिल हो गया है। खलीफा ने कासिम को गिरफ्तार करने और सजा देने के लिए एक मंसूबा बनाया। दिन चढ़ते ही इसने बड़े दरोगा के पास पैगाम भेजा कि अपने मातहतों में से फौरन 4 दरोगा महल में भेज दो। फिर खलीफा ने कासिम का हुलिया बताते हुए ये भी कहला भेजा कि इस नए दरोगा को जरूर भेजना। जब कासिम को, जो दरोगा के भेष में बड़े दरोगा के मातहतों में शामिल था, ये पता चला कि उसे खास तौर पर खलीफा ने बुलवाया है, तो वो सोचने लगा, ये क्या बात हुई, क्या यहाँ भी मेरी शामत आई है, क्या फिर मुझे लोहार का काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि खलीफा मुझे माफ कर देगा या कत्ल करवा देगा। कासिम के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और वो परेशान हो रहा था। कभी वो सोचकर मुतमईन हो जाता था कि शायद रुतबा बढ़ाने या इनाम देने के लिए खलीफा ने तलब किया हो। वो चारों दरोगा महल में पहुंचे। महल में पहुंचकर तो उससे भी बुरा हुआ जो कासिम सोच रहा था। वो चारों खलीफा के दरबार में खड़े थे। खलीफा हारून रशीद अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए बैठा था। इसने चारों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम चारों को ऐसा काम करके ये साबित करना होगा कि तुम लोग वाकई निहायत माहिर हो। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें ना सिर्फ इनाम दूंगा बल्कि तुम्हारा ओहदा भी बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। चारों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। फिर खलीफा ने इशारा किया। इशारा पाते ही 4 कैदियों को हाजिर किया गया। ये चारों कातिल थे और उन्हें अदालत से मौत की सजा सुनाई गई थी। खलीफा ने फिर कहा, तुम्हें इन कातिलों की गर्दनें उड़ानी है और मुझे देखना यह है कि तुम में से कौन अपने काम में माहिर है। ये सुनते ही कासिम ने दिल में कहा, शायद मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। आज खलीफा यकीनन मेरा सर काट देगा। मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है, मैं इस तलवार से कैसे किसी का सर काट सकता हूँ। खलीफा ने जानबूझकर पहले तीनों असल दारोगा को एक एक कातिल का बारी बारी सर काटने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी तेज तलवार से एक ही वार में तीनों कातिलों के सर उड़ा दिए। कैद खाने के निगरान फौरन तीनों लाशें उठाकर ले गए। अब दरबार में एक कातिल खड़ा था और अपने साथ म्यान में लकड़ी की तलवार लटकाए हुए कासिम। खलीफा मसरूर और वजीर जाफर अपने चेहरे छुपाए हुए दिल ही दिल में खूब हंस रहे थे और कासिम का बुरा हाल था। खलीफा ने उसे मुखातिब करके कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है। तीनों दारोगा तो कामयाब होकर इनाम के हकदार हो गए और उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया। चलो तुम भी इनाम और ओहदा हासिल कर लो। कासिम आगे बढ़ा और खलीफा के घुटनों पर सर रखकर बोला, रहमदिल खलीफा, मेरे पास मेरी खानदानी तिलस्मी तलवार है जो मेरे बाप दादा के परदादा ने मेरे परदादा को दी थी। मेरे दादा ने मेरे बाप को और मेरे बाप ने ये तिलस्मी तलवार मुझे दी है। ये तलवार काजी अदालत से ज्यादा सही फैसले करती है। अगर मुजरिम बेगुनाह है तो ये तलवार उसकी गर्दन पर पड़ते ही लकड़ी की बन जाती है और खुद ब खुद पीछे हट जाती है। लेकिन मुजरिम अगर वाकई मुजरिम है तो ये तलवार उसका सर उड़ा देती है। खलीफा ने हैरत से कहा, अच्छा ऐसी जादुई तलवार है तुम्हारी, जरा इस तलवार का करिश्मा हमें भी दिखाओ। कासिम फौरन मुजरिम के पीछे पहुंचा। इसने खलीफा मसरूर और जाफर की नजरें बचाकर जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार मयान से निकाली और मुजरिम की गर्दन पर दे मारी। फिर वो उसी वक्त चिल्लाया, हुजूर ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, इसे छोड़ दीजिए। देखिए मेरी तलवार लकड़ी की बन गई है। ये सुनते ही खलीफा मसरूर और वजीर जाफर खिलखिलाकर हंस पड़े। खलीफा हारून रशीद तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए।
جب وہ ہنس کر بے حال ہو گیا تو اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور بولا، قاسم واقعی تم کبھی ہمت نہ ہارنے والے انسان ہو، تم بے انتہا ذہین اور برے سے برے حالات میں بھی خوش رہنے والے ہو اور اپنی ذہانت سے روزی کمانے کے استاد ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں نہ صرف تمہیں بڑے داروغہ کے عہدے پر فائز کر کے ایک نئے علاقے کے انتظام کی ذمہ داری دیتا ہوں بلکہ تمہیں اپنے خاص مشیروں میں شامل کرتا ہوں۔ خلیفہ کے ساتھ ساتھ وزیر جعفر اور مسروق بھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں تاجروں کو دیکھ کر قاسم بھی خوب ہنسا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔